پاکستان میں اس وقت ایک عجیب سا رجحان زور پکڑ رہا ہے. ہمارے کئی سوشلسٹ دوست ہیں اور کچھ ایسے دوست جو خود کو اینٹی امپیریلسٹ کہتے ہیں. وہ چین کو ایک مثالی ریاست کے طور پر پیش کرتے ہیں. اچھا، بہت سارے دوست ہمارے قریبی دوست ہیں، میں نام نہیں لے رہا، لیکن اور بہت ہی احترام کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اس کو علمی رکھیے گا. یہ آپ سے علمی اختلاف ہے، ذاتی اختلاف نہیں. آپ سنتے ہیں نا کہ وہ دیکھو جی، چین کو دیکھو، غربت ختم ہو رہی ہے، کچھ ہی سالوں میں کروڑوں لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکال لیا گیا ہے، 90% لوگوں کے پاس اپنا گھر آ گیا ہے، انفراسٹرکچر بن گیا ہے، ہائی سپیڈ ٹرینیں ہیں، میگا سینٹرز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، سب سے بڑھ کر سپیڈ ہے، ہر کام فوراً ہو جاتا ہے. یہ دلیل بظاہر بڑی پرکشش لگتی ہے، خاص طور پہ ایسے معاشروں میں جہاں جمہوریت بد انتظامی سے جڑی نظر آتی ہو، جہاں سیاست کرپشن کی علامت بن چکی ہو، اور جہاں عوام کو لگتا ہو کہ ووٹ دینے سے کچھ بدلتا نہیں ہے. اگر آپ تعلیم کی ابتری اور صحت کی سہولیات کی تباہی سے گزر رہے ہوں تو ظاہر ہے آپ ایسی کسی بھی چمکتی دمکتی چیز کو دیکھ کر یقیناً متاثر ہوں گے. میں جب برطانیہ میں تھا اور یونیورسٹی کی فی دینے کے لیے ایک ایک پائی جوڑنا پڑتی تھی، کام کر کر کے برا حال تھا، اور فی ظاہر بہت زیادہ تھی، تو طے شدہ قانونی گھنٹوں سے کہیں زیادہ غیر قانونی طور پر بھی اضافی گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا. کئی کئی کلو پیاز کاٹ کاٹ کر آنکھیں غبارہ بن جاتی تھی، اور اس کے پیسے قانونی معاوضے کے نصف سے بھی کم ملتے تھے. یعنی کچھ 6-7 گھنٹے اضافی کام کرنے کے بعد کوئی 20 پاؤنڈ ہاتھ لگا کرتے تھے، اور پھر وہ جمع کرتے رہتے تھے ہم. تو ایسے میں جس مکان میں ایک کمرے کرائے پر لیے ہوئے تھا، اس میں ہمارا WC بند ہو گیا. مالک مکان نے کسی کمپنی کو فون کیا اور کچھ دیر بعد ایک بندہ BMW میں وہاں پہنچا. اچھا، ہمیں نہیں لگا کہ وہ کوئی WC صاف کرنے والا ہے. خیر، وہ وہاں پہنچا، اس نے آ کے وہیں ہمارے اس باتھ روم میں ہی کپڑے تبدیل کیا اور کوئی آدھا گھنٹہ کام کیا اور گٹر کھل گیا. اور میرے سامنے جب اسے ہمارے مالک مکان نے کچھ 150 پاؤنڈ دیے تو میں خود سے سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ یار یہ کام میں کیوں نہیں کر سکتا، میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، مجھے بھی یہی بن جانا چاہیے. ظاہر ہے کام تو کام ہے، اگر اچھے پیسے مل رہے ہیں تو کون سا گٹر. دوستوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ بنیادی چیزیں ہیں، مجھے لگتا ہے ہم ان کی ڈیفینیشنز نہیں جانتے، یا ہمارے دماغ میں وہ ڈیفینیشنز کلیئر نہیں ہیں، یا ہم ان کے معاملے میں کسی ابہام یا ایمبیگوٹی کا شکار ہیں. اور یہاں میرا مقصد آپ کو کوئی مغربی تہذیب کی عظمتیں یا چینیوں کی برائیاں گنوانا نہیں ہے، بلکہ ایک سوچنے سمجھنے والے انسان کے بطور آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو واضح انداز سے رکھنا ہے تاکہ کچھ ڈیفینیشنز کلیئر ہوں. اس لیے سب سے پہلے تو ترقی کی ڈیفینیشن طے کرنا ہوگی. ترقی کہتے کسے ہیں، ڈیولپمنٹ کیا ہے. خاص طور پر ہمارے ہاں گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو ایک ہی چیز سمجھ لیا جاتا ہے، کیونکہ تعریف یا ڈیفینیشن اگر کلیئر نہیں ہوگی تو ہم کسی ماڈل کی خرابی یا اس کو مثالی قرار دینے کے بارے میں کوئی حتمی رائے دے نہیں سکیں گے. دوسری صورت میں آپ وہی عاطف توقیر ہوں گے جو BMW سے نکل کر گٹر کھولنے والے کو وہ چمکتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. تو آئیے اس بیٹھک میں سب سے پہلے ہم ایک قدم پیچھے جاتے ہیں اور خود سے پوچھتے ہیں کہ ترقی آخر کیا ہے، ہم کسے ترقی سمجھتے ہیں. کیا ترقی صرف یہ ہے کہ سڑکیں بن جائیں، عمارتیں کھڑی ہو جائیں، GDP بڑھے، ملک بہت بڑی صنعتی یا فوجی قوت بن جائے، ایک ریاست تیزی سے فیصلے کر سکے کیونکہ کوئی سوال پوچھنے والا موجود نہ ہو؟ یا ترقی کا تعلق انسانی عظمت سے بھی ہے، وقار سے بھی ہے، آزادی اظہار سے بھی ہے، اختلاف کے حق سے بھی ہے، اور اس سوال سے بھی ہے کہ کیا ریاست غلط ہو سکتی ہے، کیا معاشرے میں کوئی انسان آزاد بھی ہے، اور اگر آزاد ہے تو کتنی آزادی سے زندگی گزار سکتا ہے. اب یہاں یقیناً آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ آزادی، بھائی آزادی کسی معاشرے میں کوئی شتر بے مہار تو نہیں ہو سکتی. کچھ سراسر آزاد تو ہر جگہ نہیں ہوتا. معاشرہ تو بنتا ہی تب ہے جب قانون ہو اور انسانی آزادی کو کسی حد تک محدود کیا جائے. ہمارے یہاں تو خیر اکثر یہ شتر بے مہار والا جملہ سنتے ہی ہیں آپ، بھائی یہ آزادی شتر بے مہار نہیں ہوتی. اور ہمارے یہاں تو ایک اور بھی کہا جاتا ہے کہ جتنی آزادی ہمارے یہاں ہے اتنی تو کہیں اور نہیں ہے. بالکل درست. تو پھر دیکھنا ہی ہوگا کہ ہم آزادی کسے کہتے ہیں. ہم کسی جنگل کے طرز کے سسٹم کی بات نہیں کر رہے، کسی انڈیویجول یا ایلیمنٹ کی آزادی کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ایک انسانی سماج میں آزادی کی تعریف جان رہے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا، یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی معاشرہ وہ کمپلیٹ فریڈم کا معاشرہ نہیں ہوتا کہ کوئی فرد جو چاہے جہاں چاہے جیسا چاہے کرتا پھرے. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آرڈر نہیں ہے، اور معاشرے کی تو بنیاد ہی آرڈر پر ہے. حتیٰ کہ یہ بات تو لبرل فلسفہ بھی مانتا ہے، سوشلسٹ فلسفہ بھی یہی بات کہتا ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ آزادی محدود ہو یا نہ ہو.
ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ سماج ہے تو آزادی کسی نہ کسی حد تک محدود ہوگی ہی. اصل سوال یہ ہے کہ کون سی آزادی محدود ہو رہی ہے اور کس کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے. جان اسٹیورٹ مل کی ایک بات یاد آتی ہے، ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادی کو روکے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے سے جڑی ہوئی ہو. یعنی ایسی آزادی جس سے کسی دوسرے کی زندگی یا جان و مال کو خطرہ ہو، ویسی آزادی کو تو روکا جائے. لیکن ریاست کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس آزادی کو روکے جو ریاست کو اچھی نہ لگے یا ناگوار گزرے. یہ فرق چین کے ماڈل کو سمجھنے کے لیے کلیدی ہے. چین میں آپ ٹریفک قانون نہیں توڑ سکتے، یورپ میں بھی نہیں توڑ سکتے، بالکل انڈرسٹینڈیبل بات ہے. لیکن چین میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صدر غلط فیصلہ کر رہے ہیں. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کمیونسٹ پارٹی کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی متبادل بہتر ہو سکتا ہے. یہاں آزادی کا مسئلہ سوشل آرڈر کا نہیں ہے، اوبیڈینس کا ہے. چین کا ماڈل وہ بظاہر آپ کو مؤثر نظر آتا ہے کیونکہ وہاں سپیڈ ہے، فوراً فیصلے ہو جاتے ہیں. فیصلہ ہوا، نافذ ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی ہم نے کووڈ کے دنوں میں دیکھا، ایک طرف مغربی دنیا تھی اور دوسری طرف چین. چین میں اوپر سے حکم آیا ہے شہر بند تو شہر بند، نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی احتجاج ہے. ووہان شہر جہاں یہ وائرس سب سے پہلے پھیلا تھا، ایک لمحے میں مکمل طور پر وہ بھوتوں کا علاقہ بن گیا. یوں بڑی آسانی اور زبردست سپیڈ سے چین اس معاملے سے نمٹ گیا. لیکن اس میں ہیومن سفرنگ کتنی ہوئی، عام آدمی کے مسائل کیا ہوئے، کوئی احتجاج ہو سکتا تھا، ریاستی پالیسی پر کوئی بات ہو سکتی تھی، اور سب سے بڑھ کر اگر کسی شخص کو کوئی اعتراض ہے تو اس کا اظہار ہو سکتا تھا. کچھ نہیں پتا. چین کے مغرب میں ترک نسل مسلمان ایغوروں کی آبادی ہے. وہاں اوپر سے حکم آیا کہ یہ اوبیڈینٹ نہیں ہے. ایک لمحے میں وہاں حراستی مرکز بن گئے. ملین 2 ملین افراد کو اپنے کال کوٹریوں میں ڈال دیا اور کہا کہ انسان بنایا جا رہا ہے ان کو. نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی احتجاج. جو باہر نکلے اندر، کوئی سوشل میڈیا پر لکھے وہ بھی اندر، کوئی وکیل بولے یا تنظیم بولے وہ بھی اندر. باقی تو سب چھوڑیں ایک طرف. کچھ عرصے پہلے چین کے وزیر اعظم لی کی چیانگ تھے، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے. چین میں کھلے لفظوں میں تو خیر صدر یا پارٹی پر تنقید ممکن نہیں ہے. سافٹ تنقید کا عالم دیکھیے کہ لی کی چیانگ وہ ریفارمز پر زور دیتے تھے، مارکیٹ ریفارمز پر. ایک بیان انہوں نے کہا کہ چین میں اب تک 6 ملین سے زیادہ افراد ہیں جو ماہانہ آمدنی کم ہے ان کی. اب بھی وہ غریب تصور ہوتے ہیں. اچھا، یہ جملہ صدر شی جن پنگ کے ملک سے غربت کے خاتمے کے خلاف تھا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ لی کی چیانگ کو سائیڈ لائن کیا گیا. سارے اختیارات دھیرے دھیرے ان سے صدر اور پارٹی کو منتقل ہو گئے اور وہ 2023 میں اچانک فوت ہو گئے. اچھا، بتایا گیا کہ وہ شنگھائی میں تیراکی کے دوران وہ دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گئے. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی ہلاکت سے متعلق چینی سوشل میڈیا صارفین نے جب وہ سوگ کے پیغامات نشر کیے یا لکھے یا پوسٹ کی، ان کو بھی محدود کر دیا. اور وہ کیسے اور کیوں ہلاک ہوئے ہیں ظاہر ہے اس پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی. واقعی طبی موت مرے ہیں یا انہیں مارا گیا ہے، اس بارے میں کوئی بھی بات آپ فقط ہوا میں تیر چلانے جیسی ہوگی کیونکہ شواہد تو ظاہر نہیں ہے. لیکن چین میں ایسے معاملات میں شفافیت کا حال آپ کے سامنے ہے. یعنی حالات یہ ہیں کہ آپ شی جن پنگ یا کمیونسٹ پارٹی کے کسی فیصلے پر اعتراض کریں تو یہ اعتراض غداری ہے، اختلاف کریں تو یہ ریاست دشمنی ہے. یعنی پھر آپ اگر کہیں گے چین بہت ترقی کر رہا ہے، ترقی تو کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا سپیڈ ہمیشہ بری چیز ہے؟ جمہوریت میں سارے کام انتہائی سست ہو جاتے ہیں. یہاں یورپ میں کووڈ ہی کی مثال لے لیں. کسی علاقے کا لاک ڈاؤن کرنا تھا تو پہلے علاقے کی کونسل اجازت دے، پھر ٹاؤن اجازت دے، پھر صوبہ اجازت دے، پھر ملکی پارلیمان اجازت دے، پھر پورے انتظامات کیے جائیں، پھر بوڑھے افراد کے لیے خوراک کا ایک نظام وضع ہو، پھر معذوروں کے لیے ایک پوری چین بنے، پھر کہیں جا کے لاک ڈاؤن ہوگا. ظاہر ہے وائرس اتنی دیر انتظار تو نہیں کرے گا کہ ابھی فیصلہ ہو رہا ہے اس لیے میں نہ پھیلوں. نتیجہ یہ نکلا کہ وائرس پھیلا اور اس نے تباہی مچائی. جمہوریت ہوگی تو سیدھی سی بات ہے کہ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا. معاملہ کوئی بھی ہو، کسی بھی فیصلے سے پہلے سوال ہوگا، بحث ہوگی، مکالمہ ہوگا، ذمہ دار کا تعین ہوگا، پھر احتساب ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ اوپر سے آرڈر جاری کر دیا گیا اور نیچے سب اس کو ماننے پر مجبور ہو گئے. یہاں کووڈ ویکسینیشن شروع ہوئی تو اس پر بھی کئی گروہوں نے ویکسینیشن کے خلاف احتجاج کیا. وہ سڑکوں پر کھڑے وہ کے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے کہ یہ بری چیز ہے. انہیں کسی نے نہیں روکا. چین میں ریاست طے کرے کہ سب کو ویکسین پینا ہے تو ظاہر پینا ہے. چین میں حکومت طے کرے کہ ایک بچہ ہوگا تو پھر ایک ہی بچہ ہوگا. ظاہر آمرانہ نظام اس لیے تیز ہوتا ہے کیونکہ وہاں سوال نہیں ہوتا، وہاں بحث نہیں ہوتی، وہاں مکالمہ نہیں ہوتا، وہاں آرڈر جاری کیا جاتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چین ہم سے آگے نکل گیا تو ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ چین کن چیزوں میں آگے نکل گیا. اب آپ کہیں گے آتے بھائی تم مغربی جمہوریتوں سے آپ تو بہت مروب نظر آتے ہیں، ان کو اتنا اچھا پیش کر رہے ہیں. کیا جمہوریت کوئی بے عیب قسم کا نظام ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے؟ یہ کہنا کہ مغربی جمہوریتیں پرفیکٹ ہیں ایک سادہ لوئی بلکہ فکری بددیانتی ہوگی.
یورپ اور امریکہ خود شدید بحران سے گزر رہے ہیں. یہاں معاشی نامواری بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، مڈل کلاس کا سکڑاؤ بھی ہے، مہاجرین کا مسئلہ بھی ہے، سب موجود ہے. لیکن معاشروں میں ایک بنیادی فرق اب بھی موجود ہے. ریاست کو تنقید کا سامنا ہے، عدالتیں حکومت کے خلاف جا سکتی ہیں، میڈیا سوال پوچھ سکتا ہے، سول سوسائٹی زندہ ہے. حکومت کسی بھی ملکی یا سیکیورٹی مفاد میں بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے تو عوامی احتجاج موجود ہوتا ہے. عراق جنگ کا معاملہ تھا یا لیبیا میں عسکری مداخلت تھی، غزہ کا معاملہ تھا یا شام کا تھا، ہر جگہ یہاں بڑے بڑے عوامی مظاہرے ہوئے ہیں اور لوگوں نے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا ہے. جب تک کسی نے کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا اس وقت تک ریاست نہ چاہتے ہوئے بھی یہ احتجاج برداشت کرنا پڑا ہے اسے. اور یہی چیز ان معاشروں کو ابھی مکمل طور پر فاشسٹ ہونے سے روک رہی ہے. لیکن اس وقت چینی ماڈل کی جو کامیابی ہمارے یہاں ہمارے سوشلسٹ دوست اور دیگر اینٹی امپیریلسٹ دوست بتاتے ہیں، قریب وہی مغرب میں انتہائی دائیں بازو کے نسل پرستوں اور مہاجرین مخالف افراد کو فیسینیٹ کر رہی ہے. یہاں ایک خطرناک رجحان جنم لے رہا ہے کہ ہمیں بھی چین بن جانا چاہیے. جس طرح آپ کے ہاں بہت سارے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چین بن جانا چاہیے. چین کے بظاہر کامیاب ماڈل نے یورپ میں پاپولسٹ تحریکوں میں نیا خواب پیدا کیا ہے. اچھا، ہمارے ہاں تو جو ہمارے سوشلسٹ دوست یا بائیں بازو کے دوست ہیں وہ یہ چین کا خواب فروغ کرتے نظر آتے ہیں. یہاں پر انتہائی دائیں بازو کے لوگ وہی خواب فروخت کر رہے ہیں. یہ اپنے اندر ایک سوال ہے کہ چین کا ماڈل مارکس کی آئیڈیالوجی سے ملتا ہے یا نہیں ملتا. اس پر کسی روز تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ چین کا ماڈل تو جس میں ریاست مقدس ہے یہ تو مارکس کی بنیادی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. وہ کسی روز جب ہم اس پر ایک ولاگ میں بات کریں گے کہ مارکس کی آئیڈیالوجی کیا تھی اور چینی ماڈل کیا تھا. لیکن یہ خواب ہے ترقی کے بغیر جمہوریت کا جو اس وقت دائیں بازو کی جماعتوں میں ہے، آزادی پر آرڈر کی فوقیت کا، مکالمے کو سستی کا مترادف بنانے کا. اور اس خواب کے زیر اثر یورپ میں انتہائی دائیں بازو کی جو عوامیت پسند یا پاپولسٹ جماعتیں ہیں وہ تیزی سے اس کی وجہ سے مقبول ہو رہی ہیں. کیونکہ کسی بھی آدمی کو اگر آپ چینی انفراسٹرکچر دکھائیں گے تو وہ بآسانی فیسینیٹ ہو جائے گا کہ یہ تو واقعی کوئی خواب نگر ہے، کوئی ڈریم لینڈ ہے. اور یہ جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمیں سپیڈ چاہیے، ہمیں مضبوط ریاست چاہیے، ہمیں سوال نہیں چاہیے، ہمیں انسانی عظمت نہیں چاہیے، ہمیں معاشی ترقی چاہیے، ہمیں جمہوری مکالمہ نہیں چاہیے، آمنانہ طرز طریق چاہیے، ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے، ہمیں میجورٹیرینزم یا اکثریت پسندی چاہیے. یہ جماعتیں انسانی عظمت کی زبان نہیں بولتی، یہ نسلی برتری کی نفی نہیں کرتے، یہ مکالمے پر یقین نہیں رکھتے. یہ آپ کو کن چیزوں کے خلاف نظر آئیں گی؟ یورپی یونین کے خلاف، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف، ہیومن رائٹس کے خلاف، ٹرانسپیرنسی کے خلاف، گرین پیس کے خلاف، اقوام متحدہ کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ یہ ادارے ریاست کو سوال کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. اور یہی چیز نئے آمرانہ خواب کو سب سے زیادہ ناگوار گزرتی ہے. یہاں ہمیں بہت محتاط ہونا ہوگا دوستوں، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فاشزم ہمیشہ ترقی کے وعدے کے ساتھ آتا ہے. خود جرمنی اس کی سب سے بڑی مثال ہے. یہاں ہٹلر کی نازی پارٹی کے وعدے کیا تھے؟ ہم جرمنی کو مضبوط بنائیں گے، ہم سب سے عظیم نسل ہیں، باقی انسان کیڑے مکوڑے ہیں، ہم سڑکوں کا جال بچھا دیں گے، انڈسٹری کا نیٹ ورک لگا دیں گے، ہر بندے کے پاس پیسے آ جائیں گے، ہمارے علاوہ سب سیاستدان کرپٹ ہیں، ہم انہیں ختم کر دیں گے، تمام سیاسی جماعتیں غیر ملکی ایجنٹ ہیں، ان کو کمزور ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. مگر ہوا کیا؟ جرمنی تاریخ کی بدترین نسل کشی کا مرتکب ہوا. اور اس کی قیمت کیا تھی؟ وہی ہٹلر جو خود جمہوری نظام کے تحت چانسلر کے عہدے تک پہنچے تھے، وہی آمریت کا سب سے بڑا استعارہ بن گیا. پورے جرمنی میں کوئی شخص خواب میں بھی اس شخص کے کسی فیصلے کو غلط نہیں قرار دینے کا سوچ سکتا تھا. ہر اختلاف کرنے والی آواز کو ختم کیا گیا، معذوروں کو بوجھ قرار دے کر بھٹیوں میں پھینک دیا گیا، جسمانی یا ذہنی امراض والے انسانوں کو زندہ جلا دیا گیا. نسل پرستی کی بنیاد پر لاکھوں یہودیوں اور دیگر مذاہب کے افراد کو حراستی مراکز میں لے جا کر وہ بغیر خوراک جبری مشقت لے کر خاک کر دیا گیا. اور پورے جرمنی میں کوئی سوال نہیں پوچھ سکا، کوئی احتجاج نہیں کر سکا. یعنی آپ کو جو خواب بیچتا ہے کہ آمریت میں ترقی ہوتی ہے اس کی قیمت نہیں بتاتا. ترقی کس قیمت پر ہوگی؟ کون کون سی آوازیں دفن ہوں گی؟ چین کا ماڈل چین تک محدود نہیں رہا، یہ اب ایک نظریہ بن چکا ہے. ایک ایسا نظریہ جو کہتا ہے کہ انسان بعد میں، ریاست پہلے، سوال بعد میں، پہلے سپیڈ، بہبود بعد میں، پہلے نمو. تو آپ کو اپنے ہاں جو دوست چین کے حسین مناظر دکھا کر ترقی کی کہانی سناتا ملے، اس سے سوال نہیں، یہ نہیں سوال بنتا کہ چین نے کیا حاصل کیا ہے. اس سے سوال یہ بنتا ہے کہ چینیوں نے کیا قربان کیا ہے. اور اس سے بھی بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم وہی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو کم از کم ایمانداری سے یہ مان لیجئے کہ آپ جمہوریت کے حامی نہیں ہیں، گروتھ کے حامی ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ انسانی عظمت اور سوال سے متاثر ہیں یا اس کی عزت کرتے ہیں، تو پھر چین مثال نہیں ہے، انتباہ ہے.
چین اگزامپل نہیں ہے، وارننگ ہے. چین وہ نہیں ہے کہ آپ خاموش قبروں پہ کھڑے ہیں اور اس کو آپ ترقی کہہ رہے ہیں. ریاست وہ نہیں ہے کہ جو سوال سے ڈر رہی ہو. اور طاقت وہ نہیں ہوتی کہ جو اختلاف کو ہی ختم کر دے. چین ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ترقی کیسے کی جاتی ہے. چین ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ترقی کس قیمت پر کی جا سکتی ہے. اور اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس قیمت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ بیٹھک آپ کو کسی نتیجے تک پہنچانے کے لیے نہیں تھی. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی سوچ ختم ہو جائے یا آپ اس طرف سوچنا چھوڑ دیں. اصل مقصد یہ ہے کہ ایک نیا راستہ کھلے. ہمارے ہاں وہ جو بڑی بڑی بلڈنگز اور انفراسٹرکچر دکھا کے آپ کو فیسینیٹ کرتے ہیں، ان کو کچھ سوال ان کے سامنے رکھے جائیں. جب آپ کچھ سنیں تو اس پر سوال کیا کریں. سوال کریں گے تو مکالمہ ہوگا. مکالمہ ہوگا تو ہی ہم ایک بہتر معاشرہ بن سکیں گے. اختلاف کریں، سوال کریں، اور کوئی بھی نعرہ لگانے سے پہلے، کسی نعرے کا حصہ بننے سے پہلے وہ نعرے کی ڈیفینیشن ضرور طے کر لیا کریں. کیونکہ ڈیفینیشن دوستو راستے کی طرح ہوتی ہے. اگر ڈیفینیشن غلط ہے تو سمجھنے کہ آپ کبھی ٹھیک منزل پر نہیں پہنچ سکتے. اپنا خیال رکھیے گا.